یاد ہونا حضرت ابو ہریرہ کے فرمان کے مطابق یا حفظ قرآن ہونا یہ علم شریعت ہے. یہ وہ علم نہیں ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر میں لوگوں پر ظاہر کرتا تو لوگ مجھے قتل کر دیں گے. ہم اب بابا تاج قبلہ کے حوالے سے اسی طرف آئیں گے کہ وہ علم کیا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے اور ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ ہونے چاہیے کہ علم شریعت کا مطلب ہے دنیا میں رہن سہن کے آداب، ناپ تول میں کمی علم شریعت. آپ اور میں چوری نہیں کر سکتے، علم شریعت کا قانون ہے. شریعت نے یہ بھی کہہ دیا ہے چور کی سزا جو ہے ہاتھ کٹ جاتا ہے. ہم قتل نہیں کر سکتے، علم شریعت، کیونکہ دوسرے کو اگر آپ قتل کر دیں تو آپ تو ایک بربادی کی طرف جاتے ہیں. کسی کا ناحق مال نہیں کھا سکتے، علم شریعت ہے. ملاوٹ نہیں کر سکتے، علم شریعت ہے. سود نہیں کھا سکتے، علم شریعت. رشوت نہیں لے سکتے، علم شریعت. اور نماز کیا ہے جو ہم ادا کرتے ہیں، علم شریعت. اس لیے یہ علم شریعت ہے کہ ہم نے کبھی اس کے رزلٹ کی طرف توجہ نہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، ڈبل کھیلتے ہیں. اور مسلمان تو ویسے ہی اس وقت تو بہت ہی بدنام ہے کہ ایک طرف یہ نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں ناپ تول میں ڈنڈے بھی مارتے ہیں، ایک طرف نماز بھی پڑھتے ہیں ساتھ جھوٹ بول کے غلط مال کو صحیح بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہذا یہ علم شریعت بھی نہیں رہا، یہ منافقت کا علم ہے. تو دنیا میں دو طرح کے دین ہیں. دین کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک اسلام. اسلام کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، جہاں سلامتی ہی سلامت، غلط ہو ہی نہیں سکتا. یعنی جو جھوٹ نہ بولے آپ کے پاس اس کی وہ آپ اس پہ اعتبار کریں گے، جو ملاوٹ نہ کرے اس پہ اعتبار کریں گے، جو ناپ تول میں کمی نہ کرے اس پہ آپ اعتبار کریں گے، جو دھوکہ نہ دے اعتبار کس پہ کریں گے، انہی باتوں پہ کرتے ہیں. تو ایسے بندے کو کہتے ہیں کہ وہ علم شریعت کا فالوور ہے. اور اگر وہ ڈبل کھیل رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ مذہبی تبادلہ بھی اوڑا ہوا ہے اور ساتھ غلیظ کام جو عمل فحشاء و منکرات ہیں وہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے بندے کو کہتے ہیں منافق. ایک مکمل سلامتی والا، دوسرا ادھر شیطان کو بھی راضی رکھ رہا ہے ادھر اللہ کو بھی راضی رکھ رہا ہے، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں. مدینہ منورہ اگر رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا جائے تو منافقین بھرے پڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں مشرکین سے مقابلہ کیا تھا اور مدینہ منورہ آ کے منافقین ان کے ساتھ سازش کرتے تھے. کیسے سازش کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی پیچھے امامت میں نمازیں پڑھتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے اپنے ساتھی یہودیوں یا مشرکین کے پاس، تو وہ ان سے کہتے تھے تم کیا کرنے گئے تھے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہتے ہیں ہم تو وہاں ماحول ٹھٹھا کرنے گئے تھے، قرآن کہتا ہے. تو ایسا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور قرآن حکیم کا فرمان ہے، منافق جہنم کے آخری درجے میں ہوگا، وہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. مشرک اور منافق دونوں برابر. پھر ایک صورت رہ گئی سلامتی. تو قرآن حکیم کی بڑی عجیب و غریب صورت ہے. غالباً سورہ الحجرات یا سورہ حجر میں آپ دیکھ لیجیے 14 یا 17-18 آیات. قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں بدوؤں کو، جو عرب تھے، دیہاتی تھے، جو لوگ تھے بدو تھے. قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا ہم ایمان لائے. کس پر ایمان لائے؟ کس کے ہاتھ پر ایمان لائے؟ آقا نامدار رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لائے. اور جب ایمان لے آئے یعنی اسلام قبول کیا تو باہر جا کر بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں
کہ ہم محمد پر اور اس کے دین پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت واضح کر دی کہ ابھی تمہاری ایسی اوقات نہیں ہے کہ تم ایمان لائے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اے محمد تم کہہ دو تم کوئی ایمان نہیں لائے۔ قالوا اسلمنا، آپ صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان، ابھی تو ہم نے ترقی کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو لیکن یہ کہو ہم اسلام، کہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ اب آقا نامدار علیہ السلام کے ہر حکم کی پیروی کریں گے، اور جو قرآن حکیم کی شکل میں آ رہا ہے وہ ہم اڈاپٹ کریں گے۔ تو ظاہر ہے کئی صحابی تھے جب رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں وہ شہید بھی ہوئے، وفات بھی پائی، تو کوئی قرآن انہوں نے پورا نہیں سنا تھا، قرآن تو بتدریج نازل ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام کے ہی وہ عاشق ہوتے تھے، اسی سے ان کی بخشش ہوتی تھی۔ پھر کیا کہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ہم تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے اسلام علیحدہ چیز ہے، ایمان علیحدہ چیز ہے۔ اسلام کے بارے میں کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ سب کہیں گے واقعی یہ مسلمان بیٹھا ہے، لیکن میں اندر سے واقعتاً رسول اللہ علیہ السلام کا عاشق صادق ہوں یا اللہ تعالیٰ کا عاشق صادق ہوں، اسے کوئی عام آدمی جج نہیں کر سکتا، اسے تین ہستیاں جج کر سکتی ہیں۔ پہلی ہستی ہے اللہ رب العالمین، اللہ کے سامنے سب کچھ کھلا ہوا۔ دوسری ہستی ہے رسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کائنات کے علوم دے کر بھیجا، پورا نظام دے کر بھیجا، تو لہذا آقا علیہ السلام صحیح بخاری میں آپ حدیث پڑھ لیجئے، رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب میرا منہ قبلہ کی طرف ہوتا ہے تو میں تمہارے دلوں کو پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں کیا کیا ہے۔ یہ پورا صحیح بخاری کی میں حدیث مبارکہ کا حوالہ دوں، مسلم میں بھی درج ہے، ترمذی شریف میں بھی درج ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے صحابہ کے دلوں کا حال پڑھتے۔ تو یہ نہ سمجھے نعوذ باللہ محمد تو ہمارے بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی نہیں ہیں، وہ ہمارے استاد اعظم ہیں، اس سے بڑا تو استاد کائنات میں ہے ہی نہیں ہمارا، ہم تو اس کے ذریعے کے بڑا بھائی بھی کیا ہوگا باقی ہے۔ ان کا تو اگر ہم کہیں جوتے کے تلوے کا ایک ریت کا ذرہ مل جائے تو ہماری نصیب ہے، تو ہم کہتے ہیں بڑا بھائی، نعوذ باللہ کیا ہم کو بڑا بھائی تو چور بھی ہوتا ہے، ہوتے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اسلام، بڑا واضح یہ فرق ہونا چاہیے، اسلام کا مطلب ہے ڈسپلن۔ اب ہم نے شریعت کے عوامل کو فالو کیا۔ اب یہ ایک اور بات آگے کر رہا ہوں، ایک ہوتا ہے اولی الامر، اس کی طرف بدقسمتی ہے، ہم اولیاء کرام کی بکس میں تو لکھا ہے لیکن یہ علماء نے اس کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی۔ اولی الامر کون ہے؟ اور وہ ہے اصل اولی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین تو آقا علیہ السلام سے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، اور جب تک ہمارا شعور کائنات پہلے کچھ پہلے ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے تشریف لائے تھے جسمانی شکل صورت میں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا جو 63 سال کا جو ڈیوریشن بنا وہ مادی خلوفات ہے، ورنہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا میں نبی کی اس وقت میں نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی ابھی روح بھی نہیں پھوٹی ہے۔ اب آپ علیہ السلام اب بھی نبی ہیں اور قیامت تک نبی رہیں گے اور ابد تک نبی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بات فرما دیا، آپ کو رحمت للعالمین فرما دیا، خاتم النبیین فرما دیا، یعنی آپ کو یہ بھی فرما دیا ہے محمد ہم نے تم پر تمام نعمتیں مکمل کر دی۔
یعنی علوم کی کوئی اور کیا رہ گیا؟ نعمتیں اللہ کی نعمتیں، تو اللہ کو نہ کیا کہا جائے کہ لا متناہی اور لا محدود ہے، لیکن انسان میں جو انسان کامل ہے، جسے ہم کہیں گے خیر البشر، کہ انسانی وجود میں جتنا شعور ہے آقا اللہ رب العالمین نے رسول اللہ علیہ السلام کو ان کے منہ سے بھر بھر کر۔ اب ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ ہمارا یہ جو دماغ ہے، ابھی تک اس کے خلیات کی جو دماغ میں سیلز ہوتے ہیں یا خلیہ ہوتا ہے، اسے ابھی تک سائنس مکمل طور پہ نہیں کہہ سکتی کہ اتنے ہیں۔ ہڈیاں تو پتہ چل گئی ہیں کہ 206 ہوتی ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوں گی FSG وغیرہ، لیکن ابھی تک ہمارے جو دماغ ہے، دماغ میں خلیات ہے، اسی کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو 12 کھرب خلیات اولیاء اکرام نے بتائے ہیں کہ تقریباً آدمی کے دماغ میں 12 کھرب خلیات ہوتے ہیں، اور نارمل آدمی جو BA پاس ہوتا ہے، جو ایکچول BA کر لے، ایکچول یعنی وہ 2 نمبری کر کے نہیں، پڑھنے کے لیے جو BA کرے نا 14 سال 15 سال لگا کے، تو اس کے صرف 80 خلیات بیدار ہیں، باقی سب ایک روٹین میں چل رہے ہیں، ان کے اندر کوئی جینیسنس نہیں ہے کہ ہم کہیں جینیس۔ 20ویں صدی کا جو سب سے بڑا جینیس بندہ گزرا ہے، سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ وہ آئنسٹائن ہے، بالکل ایٹامک فارمولے اس نے بتا دیے، بہت کچھ بتایا۔ تو قبلہ عالم جو حضور بابا تاج الدین ناگپوری کے نواسے ہیں، حضور قلندر بابا اولیاء، انہوں نے فرمایا تھا کہ آئنسٹائن اتنا جینیس ہے کہ اس کے اوپر جو سائنس کے فارمولے الہام کی طرح آتے ہیں، تو اس کے 325 کے قریب خلیات بیدار ہیں، کوئی 12 کھرب نہیں ہے۔ لفظ یوز کر رہا ہوں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، 12 کھرب۔ آئنسٹائن کتنا ہی بڑا ہو، یا پاکستان کے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، بہت بڑا نام ہے جینیس صاحب، یا نیوٹن لے لیں، یا بڑے بڑے نوبل پرائز ہولڈر ہے، ظاہر کی کام چل ہی رہا ہے، سب جینیس کہلاتے ہیں، لیکن ان میں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جسے فرشتہ نظر آتا ہے۔ فرشتے کا دیدار کرنے کے لیے کم سے کم 1 کروڑ سیل دماغ کے بیدار ہونے چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو 2 گدے پہ بیٹھے نا، یہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں آپس میں۔ اب آپ کی کسی تو آپ ہو سکتا ہے کسی کی پریکٹس بھی ہو، باقاعدہ باتیں کرتے ہیں۔ یہ جو کرنے والے فرشتے ہیں، یہ ریکارڈ رکھتے ہیں آپ کا جب سے ہوش سنبھالا نا، جس دن سے ماں سے پیدا ہوئے، فل ریکارڈ ہوتی ہے آپ کی فائل تیار۔ ان سے اگر آپ دوستی کر لیں تو وہ فائل دکھانا شروع کر دیتے ہیں آپ، کہتے ہیں دیکھیں آپ خبیثوں کے ٹولے میں ابھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے، لیکن جو فرشتوں کے کو دیکھنا شروع کر دے وہ خبیث تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایرر آتے ہیں، چھوٹے موٹے ایرر۔ مثال کے طور پہ ہمارے دوست ہیں، انہیں فرشتوں کا سے ملاقات ہے، مطلب زندہ ہیں ابھی، اور ہمارے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک دن ان کو وہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے، تو ان کی نا دروازے کا نوب ہوتی ہے نا، جیسے یہ کونا، وہ کوئی جلدی میں نکلے نا، ان کے گھٹنے پہ شدید چوٹ، مطلب اتنی لگی، حالت وہ بالکل صحت مند آتا، اتنی لگی کہ وہ 2 گھنٹے لیٹے گئے، بچے آ گئے ان کو دبا رہے، جیسے چلتا ہے۔ خیر وہ بات ختم ہو گئی، تو انہوں نے اپنے فرشتوں سے پوچھا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام کتنا حساس ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیوں چوٹ لگی؟ کہنے لگے تمہیں وہ سزا دیے، یاد کرو جب تم 8ویں کلاس میں تھے، اس بندے کی عمر ابھی 70-65 سال ہو رہی ہے، جب تم 8ویں کلاس میں تھے تم نے اپنے ٹیچر کا لڑکوں کے سامنے مذاق آیا، تو یہ ریکارڈ میں ہے، اس کو تمہیں صاف کیا جا رہا ہے۔
تو یہ تو مذاق اڑایا، یہ تو بندے کو یاد بھی نہیں رہتا، نہ جانے کس کے بارے میں ہم کیا کیا ریمارکس دیتے ہوں گے. ہمیں تو خواب. لیکن ایک بات یاد رکھیں، روحانیت کے میدان میں جب آدمی کودتا ہے تو پیدا ہونے والے دن سے لے کر آج تک کا سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اچھا، یہ ریکارڈ جس وقت آدمی مر رہا ہوتا ہے، جب ڈیتھ ہوتی ہے نا، جب بالکل چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں آپ اس کو مثال کے طور پہ بھی وہ سڑک پہ نکلا اور ٹرک آیا اور ختم کر دیا، تو وہ جو 1 سیکنڈ ملتا ہے نا اس کو ریکارڈ کا، تو اس 1 سیکنڈ میں وہ اپنی زندگی کا پوری فیلڈ، اس لیے کہ اس کا وہاں سپیس نہیں ہوتا. سپیس تو ہمارا روح میں تھوڑی ہوتا ہے سپیس. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، علم شریعت بہت اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ میں بھی آپ کی چوری کروں، آپ میری کریں، یہ فلانے کی کرے، وہ تو ساری انارکی پھیل جائے گی. تو ذہن میں سکون کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی. سکون کا مطلب ہوتا ہے غلیظ خیالات سے اپنے آپ کو آزاد رکھنا. تو ذہن پرسکون جب تک میرا اور آپ کا نہیں ہوگا، ہم سائنس نہیں کر سکتے، مسافری نہیں کر سکتے. جب تک کہ آپ سکون کے ساتھ، ہر طرح کی بے فکری کے ساتھ، اب آپ تصویر بنائیں گے، ایسے بنا دیں گے، لگتا ہے ابھی نکل کے باہر کھڑا. تو شریعت کے علوم انسان کے اندر ایک عدل کی کیفیت پیدا کرتا ہے. شریعت کا تعلق عدل سے ہے، کھرے پن سے ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے گھر میں سکون رہے گا، ہماری زندگیوں میں سکون رہے گا. اور اگر بے اعتدالی کریں گے تو ہمارا ذہن ہر وقت کبھی انتقام کی طرف رہے گا، کبھی غصے کی طرف رہے گا، کبھی دل آزاری کی طرف رہے گا. دل آزاری کیوں کرتے ہیں؟ کہ دوسرے نے بھی چھیڑ چھاڑ کی ہوتی ہے. تو دونوں باتیں ہیں. شریعت انسان کو عدل کی طرف مائل کرتی ہے. اصل چیز ہے عدل. یہ بات سمجھنی. عدل کا مطلب ہے نہ میں کسی کا حق چھیڑ سکتا ہوں، نہ میں کسی کو اجازت دیتا ہوں میرا حق چھیڑ کے دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں اپنا حق چھوڑو نہیں، دوسرے کے حق کو چھیڑو. یہ شریعت ہے.